ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ کہے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی. کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورتاً کہا تھا, محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے. گلی سے گزر رہے, لکڑی کے جوتے پہنے, کھڑا ہوں, بارش ہے, کیچڑ ہے, ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے, یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے کروں تو کیا کروں. شاگرد ساتھ ہے, حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں, کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر؟ فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے, سارا بغداد جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, لوگ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا, بوڑھا آدمی ہوں, خیال نہیں آیا, تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے, یہی زمین پہ بسنے والے لوگ, احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے, کتنی پگڑیاں اچھال کے, کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا, تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا, جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا. تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر؟ جا کے علاج کرا, اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے, غریب بھی ہے, کچے گھر میں رہتا ہے. فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا. کبھی دیوار دیکھتا, کبھی اپنا آپ دیکھتا, کبھی امام صاحب کو دیکھتا, دائیں بائیں دیکھتا, پسینے آنے لگے. پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا, کہاں بات گئی, کہاں تک اس کی سوچ گئی, کہاں پلٹ کے آئی. کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں, روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں, کبھی کوئی نہیں آیا, آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے تو, میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے, مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں, تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے, پہلے کلمہ پڑھائے, میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین, اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں, کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں, کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا.